آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ابدال۔ ہم یہ جانیں گے کہ ابدال کیا ہوتا ہے اور قرآن مجید کے اندر اسے کیسے پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے بس 2 سے 3 منٹ دینے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ابدال کے لغوی معنی سمجھتے ہیں، کیونکہ جب معنی واضح ہو جائے تو قاعدہ سمجھنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ ابدال کا لغوی معنی ہے بدل دینا، تبدیل کر دینا۔ ابدال کے لغوی معنی سمجھ لیے، اب تجوید میں ابدال کا اصطلاحی معنی جانتے ہیں اور یہاں خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ دوسرے حمزہ کو پچھلے والے حرف کی حرکت کے مطابق حروف مدہ سے بدلنا ابدال کہلاتا ہے۔ دوبارہ سے سن لیجئے، دوسرے حمزہ کو پچھلے حرف کی حرکت کے مطابق حروف مدہ سے بدلنا، اسی کو ابدال کہتے ہیں۔ یہ پوائنٹ ذہن میں رکھ لیں، بات کلیئر ہو جائے گی۔ اب قاعدہ بالکل آسان ہے۔ قرآن مجید میں اگر کسی کلمے کے اندر 2 حمزہ جمع ہو اور پہلا حمزہ حمزہ قطعی مفتوح ہو اور دوسرا حمزہ حمزۃ الوصل ہو تو دوسرا حمزۃ الوصل حروف مدہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ بس یہی قاعدہ ہے۔ اگر یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا تو مثالیں خود سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو اب دیکھتے ہیں قرآن مجید میں ابدال کہاں آیا ہے۔ قرآن مجید میں ابدال 3 کلمات میں آیا ہے اور وہ 3 کلمات یہ ہیں: اذکرین، الآن، اللہ۔ انہی 3 کلمات کے اندر ابدال ہوگا اور یہ ابدال امام حفص رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق ہے۔ اب ہم قاعدے کو ان مثالوں پر اپلائی کرتے ہیں۔ جیسا کہ اسکرین پر آپ کو کلمہ نظر آ رہا ہے، قرآن مجید کے اندر یہ کلمہ اسی طرح لکھا ہوتا ہے۔ خاص طور پر وہ مصاحف جو پاکستان اور ہندوستان میں رائج ہیں، ہماری آسانی کے لیے قرآن میں کتابت اسی طرح رکھی گئی ہے تاکہ پڑھنے میں سہولت ہو۔ کتابت میں حمزہ موجود ہوتا ہے، لیکن قرأت میں ابدال کے قاعدے کے مطابق ہم اسے حروف مدہ سے بدل کر پڑھتے ہیں۔ الذکرین ہم اسی طرح ادا کرتے ہیں۔ اور اس طرح کیوں ادا کرتے ہیں؟ اگر کسی کلمے کے اندر 2 حمزہ جمع ہو جائے اور پہلا حمزہ قطعی طور پر مفتوح ہو، اس کلمے کا پہلا حمزہ قطعی طور پر مفتوح ہے جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اور دوسرا حمزہ حمزۃ الوصل ہے جس کی شکل اس طرح کی ہوتی ہے۔ بس قاعدہ یہ ہوا کہ اس صورت میں جب پہلا حمزہ قطعی طور پر مفتوح ہو اور دوسرا حمزہ حمزۃ الوصل ہو تو وہاں ہم حمزۃ الوصل کو حروف مدہ میں تبدیل کر دیتے ہیں اور پھر اسے اس طرح ادا کیا جاتا ہے، الذکرین۔ ہم اسی طرح ادا کرتے ہیں اور یہی ابدال ہے۔ فائدہ ہوا ہو تو ریل محفوظ کر لیں اور اپنے احباب تک بھی لازماً شیئر کریں، اور حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔